بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلۃ. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر آزاد ہوئے، فرعون اور اس کے لو لشکر غرق دریا ہوئے، نابود ہو گئے، تو ان لاکھوں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، رہنے کے لیے، معاشرتی امور انجام دینے کے لیے، عدالتی نظام بنانے کے لیے، ملک کا سیاسی ڈھانچہ بنانے کے لیے اب ان کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی. پہلے تو یہ فرعون کے زیر تسلط تھے، جو بھی غلط تھا صحیح تھا، اس کا ایک ظالمانہ نظام تھا، اس میں یہ پس رہے تھے. اب جب اللہ نے انہیں ان مصیبتوں سے آزادی دی تو یہ کس کا حق ہے؟ کون ایسی ہستی ہے، کون ایسی ہستی ہے جس پہ یہ اعتبار کیا جائے کہ جو کچھ یہ کہے گا وہ طرز حیات بہترین ہوگا اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. جب لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، اسے زندگی گزارنا ہے تو وہ کس طریقے سے گزارے، اس کے لیے آئین و دستور دینا. آپ کہتے ہیں ہمارا آئین بڑا مقدس ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کا آئین کس نے بنایا؟ کون ایسی ہستی ہے جو بے خطا ہے، جس نے قانون ایسا بنا دیا جس میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے؟ پھر تو اس پہ دل و جان سے عمل کرنا چاہیے. تو کیا کوئی انسان دوسرے انسانوں کی ضروریات کو سمجھ سکتا ہے؟ ہم یہاں اتنے لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں، ہم میں سے کس کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، کس کی خوشی کس بات میں ہے ہم نہیں جانتے، ہم میں سے کون کس بات سے دکھی ہو جائے گا ہم ایک دوسرے کے بارے. تو ہم آئین کیسے بنائیں گے جب ہمیں دوسروں کی خوشی غم کا ہی پتہ نہیں، ان کی ضروریات اور ان کی تکمیل کا ہی پتہ نہیں؟ ہر بندے کی الگ ایک ضرورت ہوگی تو قانون بنانا حق کس کا ہے؟ انسانوں کو زندگی گزارنے کا دستور دینا اس ہستی کا حق ہے جس نے انسانوں کو تخلیق فرمایا، جس نے ان کی ضروریات پیدا کی، جس نے ان کی ضروریات کی تکمیل کے ذرائع پیدا فرمائے. اسی ہستی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بتائے کہ کون سا ذریعہ کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کی حق تلفی بھی نہ ہو، دوسرے کے دل میں دکھ بھی نہ ہو،
اور کرنے والے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ یہ جاننا اس کا کام ہے جو ہر ایک کے دلوں کے بھید سے واقف ہے، جو ہر ایک کی ضروریات کو جانتا ہے، جو ہر ایک کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اس لیے جتنی تاریخ انسانی میں آپ دیکھ لیں، جتنے کامیاب معاشرے ہیں وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ اس کے علاوہ جتنے معاشرے انسانوں نے اپنی مرضی سے قانون بنائے، ان میں محض خون، ظلم اور دردناک اور وحشتناک حادثوں کی تاریخ ہے، اور کچھ نہیں ملتا۔ چنانچہ جب ضرورت پیش آئی تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کی مہربانی سے ہم فرعون سے تو نجات پا گئے موسیٰ، لیکن ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اللہ نے ہمیں زمین بھی دی ہے، اب ہم کس طرح سے، ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ضرورت پیش آئی۔ اللہ کے نبی کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ آپ 30 راتوں کے لیے اعتکاف کریں، چلا کریں، طور پہ تشریف لے آئیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ یہ اللہ قادر ہے، اور اولو العزم رسول ہے موسیٰ علیہ السلام، اور انہیں یہ کمال حاصل ہے کہ براہ راست رب کریم سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس آئین و دستور کے حصول کے لیے، آئین ربانی کے حصول کے لیے پھر حکم ہوا کہ 30 راتیں آ کر خلوت میں رہیں، دن کو روزہ رکھیں، رات کو اللہ اللہ کریں، عبادت بھی کریں، کسی سے بات نہ کریں، خلوت میں تنہائی میں رہیں۔ یہ جو تنہائی ہے یہ یکسوئی پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کریم نے خبر کے ذرائع بنائے ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، سونگھنا، چکھنا، یہ حواس خمسہ، یہ خبر کے ذرائع ہیں۔ جو خبر انہیں ملتی ہے یہ وہ دل میں بھیج دیتے ہیں۔ دل فیصلہ کرتا ہے کہ اس خبر پر کیا عمل ہونا ہے، وہ فیصلہ دماغ کو پہنچتا ہے۔ دماغ کا کام ہے کہ وہ اعضاء و جوارح کو اس کے حصول پہ لگانے کا حکم دے دے۔ وہ اعضاء و جوارح کو حکم دے دیتا ہے، ہاتھ پیر کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب یکسوئی ہوتی ہے، کچھ آپ دیکھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں سن رہے، کسی سے بات کر نہیں رہے، تو وہ جو باہر سے اخبار دل میں جاتی ہیں وہ جانا بند ہو جاتی ہیں، اور دل کلی طور پر متوجہ اللہ ہونے کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ آنے وقت کی بات نہیں، اس کے لیے وقت چاہیے، تاکہ جو گزشتہ اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، بے شمار خبریں سن کر، بے شمار حالات دیکھ کر، بے شمار واقعات دیکھ کر، بے شمار حادثات سے گزر کر، وہ ساری یادیں ایک دفعہ محو ہو جائیں اور کلی طور پر متوجہ اللہ ہو جائے۔ انبیاء بہت عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ انبیاء پہ یہ جو کیفیات آتی ہیں یہ اقوام کی تربیت کے لیے ہوتی ہے، کہ اگر نبی اللہ کے پیغمبر کو ضرورت ہے تو پھر اور کون ہے جو اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا صوفیاء اکثر تنہائی میں رہتے ہیں، باتیں کم کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے وقت بتیاں بجھا دیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، شور نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ ذرائع جو اندر ہلچل مچاتے ہیں، وہ مداخلت جو کرتے ہیں وہ رک جائے، تاکہ دل پوری طرح متوجہ اللہ ہو جائے۔ تو اللہ نے چونکہ انہیں آئین و دستور دینا تھا جس پر قومی زندگی کا مدار تھا، جب تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جاری رہنی تھی وہ ان کا دستور قابل عمل رہنا تھا،
تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ کس طرح سے ازدواجی تعلقات قائم کریں، معاشی تعلقات کس طرح سے قائم کریں، جہاد کس طرح سے کریں، صلح کس سے کریں، خرید و فروخت کیسے کریں، عدالتیں کیسے ترتیب دیں، کس کو سزا ملے، کتنی ملے، کس کو نہیں ملنی چاہیے، گناہگار بے گناہ کا تعین کرنے کا معیار کیا ہوگا. تو یہ کچھ معمولی بات نہیں تھی. لہذا حکم ہوا کہ آپ 30 راتیں طور پہ تشریف لے آئیں اور 30 راتیں سوائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ کا ذکر کرنے کے نہ کسی سے کلام فرمائیں، نہ کسی کی بات سنیں، نہ کسی کو دیکھیں، تاکہ وہ استعداد اپنے کمال کو پہنچ جائے جو اللہ سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اللہ نے حکم تو 30 راتوں کا دیا، لیکن خود فرماتا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ، لیکن ہم نے اس پر 10 اور بڑھا کر پورے کر دیے، اسے چلہ بنا دیا. اللہ قادر ہے بغیر طور پر بلائے بھی جو نعمت چاہتا تھا اپنے نبی کو دے سکتا تھا، کوئی روک نہیں سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول تھے اور کلیم اللہ تھے، لیکن دنیا عالم اسباب ہے، اور سنت اللہ ہے کہ عالم اسباب میں قدرت بھی اسباب پیدا فرماتی ہے اور ان پر نتائج مرتب فرماتی ہے. یہ جو ہمارے لوگوں کا آج کل خیال ہے نا کہ کام نہ کرنا پڑے اور سب کچھ مل جائے، اور عاملوں اور جوگیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہوتے ہیں. یہاں میرے پاس ہمارے ایک معزز سیاستدان تشریف لائے اور ان کے پاس ایک اتنا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس پر ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی. تو مجھ سے ملنے آئے، مجھ سے وقت مانگا. وہ چاہتے یہ تھے کہ مجھ سے بھی تصدیق کر لیں. مجھے کسی نے یہ آیت لکھ کر دی ہے کہ اس کا وظیفہ پڑھو تو تم وزیر اعظم بن جاؤ گے. اسمبلی کے ممبر تو وہ تھے، یا شاید کچھ چھوٹے موٹے وزیر بھی تھے. تو میں نے کہا کہ ارے بے وقوف آدمی، جس نے آپ کو بتایا وہ خود پڑھ کر وزیر اعظم کیوں نہیں بن جاتا؟ جس نے یہ وظیفہ آپ کو دے دیا ہے اسے چاہیے وہ خود پڑھے اور خود وزیر اعظم بن جائے، تمہارا وہ کیا لگتا ہے؟ تو ہمارے لوگوں میں یہ جو رویہ آ گیا نا، شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں، کام کے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں کرتے، اور فوراً کوئی جی تعویذ دو نا اس سے یہ سفر طے ہو جائے، مجھے کوئی تعویذ دے دو اس سے میرا منافع بڑھ جائے، مجھے کوئی تعویذ دے دو اس سے میرا فلاں کام. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے اسباب بنائے ہیں، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے نماز کے لیے، دعا کے لیے، اور ہمیں دعا پہ اعتبار ہی نہیں ہے. جو عمل بندہ خود کرتا ہے اس کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، اسے اعتبار تب آئے جب اس کی دعا میں خلوص بھی ہو. جب خود پتہ ہے کہ ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، الفاظ کہیں اور نکل رہے ہیں، اس میں کیا ہوگا. بندوں سے مانگنے پہ اعتماد ہے، اس کے پاؤں چھو لو، اس کی منت کر لو، اس کو رشوت دے دو، کام ہو جائے گا. اللہ سے مانگنے پہ اعتماد نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا حق نہیں مانگتے. اللہ دوسرے کا حق چھین کر دیتا نہیں، اللہ تو ظلم نہیں کرتا. ہماری آدھی دعائیں تو ظلم سے معمور ہوتی ہیں کہ فلاں کا بیٹا مر جائے، فلاں کی بیٹی بیمار ہو جائے، فلاں کا گھر گر جائے اور میرا گھر بنے بنا بیٹھے بٹھائے بن جائے. دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں، اور شرعی حدود کے اندر دعا کرنی چاہیے. شرعی حدود سے متجاوز ہو کر دعا کرنا گستاخی ہے، جرم ہے. پھر وسائل اختیار نہیں کرتے. ایک بندہ شادی ہی نہیں کرتا، روز ختم قرآن پڑھاتا ہے، عمرہ کر کے آ جاتا ہے، علماء اکٹھے کر کے دعا کرتا، اللہ مجھے اولاد دے دے. یہ دعا نہیں ہے، یہ گستاخی ہے. آئین الہی جو ہے، جو سبب ہے اللہ نے بنایا، پہلے اسے اختیار کرو پھر دعا کرو.
تو اگر انبیاء علیہ السلام کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر باقی کون ہے کہ اسے تخلیے کی، ذکر اذکار کی، متوجہ اللہ ہونے کی ضرورت نہ ہو؟ اس ضمن میں اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو ہمارے دن کے کتنے گھنٹے، کتنا وقت، کتنے منٹ اس بات پہ گزرتے ہیں کہ ہم ذرا دنیا سے کٹ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ ہمارے تو پروگرام میں ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات فرمایا یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں انسان کو توقع نہیں رکھ لینی چاہیے کہ یہ کام پرسوں ہو جائے گا۔ وہ کار ساز ہے، وہ چاہے پرسوں کر دے، وہ چاہے پرسوں کی 3 پرسوں اور گزار دے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی ہم جو امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ کام جی 10 دنوں میں ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ 15 دنوں میں ہو، لیکن اگر دعا کی ہے تو پھر صبر بھی کریں، انتظار بھی فرمائیں، اللہ کریم کی منشا کا انتظار کریں، وہ جب چاہے گا کر دے گا۔ آپ مجبور نہیں کر سکتے قدرت کو کہ میں نے دعا کر دیا اس لیے ابھی کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا، لیکن تکمیل 40 پر کی۔ اتممناہا بعشر، 10 راتیں انہیں اور لگانا پڑی کہ وہ کیفیت جو تورات کے حصول کے لیے قلب موسوی کی چاہیے تھی وہ کیفیت بن جائے۔ اب اس میں صوفیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور مجھے اپنے عزیزوں، دوستوں اور صاحب مجازین سے بڑی شکایت ہے۔ ہر انسان میں کمیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھ میں بھی ہزاروں خامیاں ہیں، لیکن ایک بات ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میری کچھ تھوڑی سی بڑائی بزرگی دوسرے پہ آ جائے۔ پھر صاحب مجاز کیا کرتے ہیں، 2 دفعہ 3 دن کسی کو ساتھ بٹھا، چلو تمہیں مراقبات ثلاثہ ہو گئے، دوسرا تمہیں سیر کعبہ کرا دیتے ہیں، آ جاؤ جی تمہیں فنا فی الرسول کرا دیتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ یہ سمجھے میں بہت پہنچا ہوں، بھائی یہ طریقہ غلط ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے آپ ساتھ لکھ کے بھی بھیج دیتے ہیں کہ اس کی روحانی بیعت کرائی جائے، جہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کی تو عادیت بھی صحیح نہیں، تو آپ نے زبانی مراقبات کرا دی۔ فرمایا 30 راتوں میں وہ کیفیت جو چاہیے تھی وہ مکمل نہ ہو سکی، لہذا 10 راتیں اور بڑھا دی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو وقت بڑھانا پڑا تو آپ آج اس دور میں کیسے بندے کو زبانی کرا دیتے ہیں؟ یار اس سے محنت کرائے، مجاہدہ کرائے، جس میں استعداد ہو اسے آپ کے کرانے کے بغیر بھی جس میں استعداد ہوگی، جب آپ مراقبات کریں گے تو وہ بھی ساتھ کرتا چلا جائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ عادیت پہ یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ ویسے ہی کہہ دیں گے کہ جو تمہیں عادیت ہو گئی تو ایسے تو نہیں ہوگی۔ اگر انبیاء علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قانون قدرت نے برتا ہے تو پھر اور کون مستثنا ہو سکتا ہے؟ انبیاء بشر ہوتے ہیں، اولاد آدم ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کی بشریت اتنی پاکیزہ، اتنی نظیف ہوتی ہے کہ نوری مخلوق فرشتے اس منزل کو نہیں پا سکتے، وہ ان سے کم تر ہوتے ہیں، ان کے خادم ہوتے ہیں۔ ہمیں جو غصہ آتا ہے نا کہ نبی کو بشر کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بشر سمجھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہمارے جیسا نبی بھی بشر ہوگا۔ نبی بشریت کی اعلیٰ مثال ہوتا ہے، ہم بشر ہیں یا نہیں یہ رب جانے۔ اولئک کالانعام، اللہ فرماتا ہے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بیل گائے کی طرح ہیں، اونٹ گھوڑے کی طرح ہیں، لوگوں میں بشریت ہے نہیں۔ بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس کمال پہ بھی ہو اسے مزید ترقی کے لیے کچھ کیفیات اور چاہیے۔ اب چونکہ کتاب ملنی تھی اور کتاب ایک آدمی کے لیے نہیں تھی، پورے دور موسوی جب تک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلنی تھی تب تک کے لیے بنی اسرائیل کی پوری قوم کے لیے ایک آئین و دستور تھا۔
یہاں تو بے وضو بے غسل حرام کھانے والے چور اچکے جعلی ڈگریوں والے آئین بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مقدس آئین ہے۔ ڈگریاں جعلی، بندے ان پڑھ، ہر ایک کے ذمے کروڑوں کے غبن اور فراڈ کے مقدمے، چور جھوٹے جو لکھ دیتے ہیں وہ مقدس ہو جاتا ہے۔ وہاں آئین مل رہا ہے، نبی ہے، کلیم اللہ ہے، فرمایا نہیں یار ابھی کچھ تھوڑی سی اور بلندی چاہیے آپ کے منصب جلیلہ میں، آپ کی کیفیات قلبی میں کچھ اور تھوڑی سی بلندی چاہیے، آپ ایسا کریں 30 دن روزے رکھیں، 30 راتیں جاگیں، اللہ اللہ کریں اور 30 دن طور پر رہیں، کسی سے ملے نہیں، کسی کی سنے نہیں۔ یار انہیں لازم رسول ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ 30 راتیں پوری ہو گئی، رب العالمین 30 راتیں فرمایا ابھی تھوڑی سی کسر ہے، 10 اور بڑھا دو۔ فرمایا 40 راتوں میں ہم نے ان کا چلہ پورا فرمایا۔ اور پھر انہیں تورات عطا ہوئی، آئین و دستور عطا ہوا۔ یہ جو ہمارا آئین پاکستان ہے یہ کس طور پہ نازل ہوا ہے؟ اسے لانے والا کون؟ موسیٰ ہے۔ ہمارا آئین و دستور 23 برس نازل ہوتا رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یاد رکھ لیں ہمارا آئین بھی وہی ہے، ہمارا دستور بھی وہی ہے۔ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ قانون توڑنے والوں کو امن نصیب نہیں ہوتا، قانون توڑنے والے بے گناہ تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں، قانون توڑنے والوں میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، قانون توڑنے والوں کے ہاں چوریاں ہوتی ہیں، قانون توڑنے والے بدکار ہو جاتے ہیں، شراب خور ہو جاتے ہیں۔ کون سی مصیبت ہے جو آج ہم پر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم جاہلوں، ان پڑھوں، شرابیوں کے بنائے ہوئے آئین کو آئین سمجھتے ہیں اور اللہ کے نازل کیے ہوئے آئین و دستور کو کہتے ہیں اس پہ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، آسان سی بات کا، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت پرانا۔ کیا پرانا ہو گیا ہے؟ کیا پہلے انسانوں سے پیدا ہوتے اب درختوں پر لگتے؟ پہلے انسان کی ضروریات تھیں، کھاتا پیتا تھا، اب فرشتہ بن گیا۔ پہلے ضرورت کے لیے سفر کرتا تھا، اب آوارہ پھرتا ہے۔ میرے بھائی کچھ نہیں بدلا، نہ انسان بدلا ہے، نہ اس کی ضروریات بدلی ہیں، نہ اس کی طلب بدلی ہے، مین ذرائع بدل گئے ہیں۔ پہلے گھوڑے پہ سفر کرتا تھا، اب جہاز پہ کر لیتا ہے، ذریعہ بدلا ہے، مقصد سفر کا نہیں بدلا۔ پہلے کھدر پہن لیتا تھا، اب ذرا نفیس کپڑے پہن لیتا ہے، لیکن تن آج بھی ڈھانپنا پڑتا ہے، پہلے بھی ڈھانپنا پڑتا ہے۔ ضرورتیں بھی نہیں بدلی، ان کے ذرائع بھی نہیں بدلے، پورا کرنے کے جو ذرائع تھے وہ بدلے ہیں، کچھ نہیں بدلا۔ قانون آج بھی، اور یہ قانون قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ جب نازل نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ آئین و دستور ہے، یہی تو اس کا کمال ہے۔ زندگی کے ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے اور ہر عہد کے لیے موجود ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ پرانا ہو گیا، آج ناکام والے عمل ہے، وہ اپنے مسلمان ہونے کی فکر کریں، یہ جملہ کہنا کفر ہے۔ اب تو یہاں تو جناب کتا مارا جائے تو یہ کہتے ہیں شہید ہو گیا، چور مارا جائے تو شہید ہو گیا، ولی اللہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں ہلاک ہو گیا۔ یہ تو اب تو میرا خیال ہے یہ جنت دوزخ یہیں ٹیلی ویژن پہ بٹ رہی ہے اور اخباروں میں بٹ رہی ہے۔ یہ قوم اس قدر دور جا چکی ہے کہ اللہ انہیں واپس لائے تو لائے۔ سو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے اعتکاف کا، دن کو روزہ رکھیں، رات کو رہیں، کسی کی بات نہ سنیں، کسی سے ملیں نہیں، ہم نے حکم دیا۔ پھر 10 اس پہ اور بڑھا دیں، 40 راتوں میں پورا ہوا۔ تو اس میں دعا مانگنے والوں کے لیے بھی ہے کہ صبر اور استقامت اور امید رکھ کر دعا کرتے رہیں، جب چاہے گا پوری کر دے گا۔ آپ اللہ سے
اوقات معین نہیں کرا سکتے، اس کا اپنا نظام ہے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں، اس کی بے شمار مخلوق ہے جسے آپ گن نہیں سکتے، وہ سب کی حاجات پوری فرما رہا ہے، آپ کی بھی وہی پوری کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات ہم وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں جو پوری ہو جائے تو ہم تباہ ہو جائیں۔ وہ کریم ہے، وہ ہماری بھلائی خوبی سب جانتا ہے، اس کے مطابق دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس کے مطابق کرتا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ سو فرمایا پھر وہ 40 راتوں میں پوری۔ اس سے میں عرض کروں گا کہ مجازین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب تک طالب میں استعداد پوری نہ ہو جائے اسے مراقبات نہ کرائے جائیں، آگے ترقی نہ کرائی جائے، ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ اب اللہ کریم نے بات وہاں سے چھیڑ دی جب موسیٰ علیہ السلام چلے کے لیے طور کی طرف روانہ ہوئے، تو آئین و دستور کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے، انہیں بلا کر حکم دیا اخلفنی، جو کام میں کرتا تھا قوم کے ساتھ، جس طریقے سے انہیں زندگی گزارنے کا حکم دیتا تھا، جس طرح کا انصاف ان کے درمیان کرتا تھا، جس طرح ان کے معاملات سجاتا تھا، جس طرح کی عبادت کا انہیں میں نے حکم دے رکھا تھا، آپ نے میرا کام میری جگہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں خلافت۔ خلیفہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، خلیفہ جس کا خلیفہ ہے اس کے طریقہ کار کو، اس کے بتائے ہوئے اس قاعدے کو جاری رکھتا ہے۔ اور امت مسلمہ میں خلیفہ رسول تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہوئے تو انہیں جب یہ کہا گیا یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا یہ منصب صرف ابو بکر صدیق کا تھا، میں امت کا خادم ہوں، میں مومنوں کا امیر ہوں، امیر المومنین مجھے کہا جائے، خلیفہ رسول منصب صدیق تھا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود جانواز پہ کھڑا کیا تھا، یہ منصب ان کا تھا۔ اب اس کے بعد خلافت نہیں، امارت ہے، میں امیر المومنین ہوں، مجھے خلیفہ رسول نہ کہا جائے۔ سو قاعدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چلے تو ملاقات الہی کو تھے، پیچھے ایک ذمہ دار آدمی مقرر فرمایا، آدمی کہیں جائے تو پیچھے جو اس کا منصب ہے اسے خالی چھوڑ کے نہ جائے، خاص صرف اپنا گھر ہو تو گھر میں بھی کسی بھائی یا بیٹے کی ذمہ داری لگا کے جائے کہ جو کام میں کرتا تھا وہ میرے آنے تک تمہیں انجام دینے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور رواج ہو گیا، ہم چلوں کے لیے چلے جاتے ہیں تبلیغ پر، اچھی بات ہے، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے، بھئی گھر والوں کا کیا، وہ جی ان کا اللہ نگہبان ہے۔ اللہ تو ہر ایک کا نگہبان ہے، لیکن تم نے نکاح کیا تھا، اللہ نے تمہیں اولاد دی، کوئی تمہاری ذمہ داری بھی ہے ان کو سنبھالنے کی کہ نہیں؟ اگر گھر والوں کا اہتمام نہ ہو سکے اور اس پر حج فرض ہو تو یہ ان شرائط میں سے ہے کہ جب تک ان کو سنبھالنے کا اہتمام نہیں ہو سکتا وہ حج پر نہیں جا سکتا، اگرچہ اس پر حج فرض ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ گھر کا خرچ بھی دے جائے، حج بھی کرائے، لیکن گھر کی نگہداشت والا جب تک کوئی نہیں وہ حج پر بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہاں لوگ بیمار بچیاں، بیمار بیویاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، جی میں 10 مہینے کے چلے پہ چلا گیا، غیر مرد پھر وہ تلاش کرتی ہیں جو انہیں لے کے اسپتال جاتے ہیں، امراض زنانہ ہوتے ہیں، کسی سے بیان کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، یہ سارے طریقے غلط ہیں میرے بھائی۔ جسے گھر سے نکلنا ہے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دفعہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے پیچھے امیر مقرر کر کے، اور جتنے لوگ باہر جاتے تھے حکم دیا کہ اگر 2 مسلمان بھی کہیں جائیں تو ان میں ایک امیر ہونا چاہیے۔ یعنی دین سب سے اعلیٰ ڈسپلن ہے، سب سے اعلیٰ انتظام و اہتمام اور انصرام ہے۔ یہ توکل نہیں ہے کہ آپ
کام نہ کریں اور کہیں میں توکل کر رہا ہوں. توکل یہ نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ آپ پورے اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پہ کریں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم حاضر ہوا, اپنے اونٹنی بار چھوڑ آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹنی کہیں باندھی ہے کہ جی وہ اللہ کے سپرد ہے. آپ نے فرمایا پہلے اسے جا کر بٹھاؤ, اس کا گھٹنا باندھو رسی سے, پھر اللہ کے بھروسے پر رہو. جو انتظام تمہارے بر توکل بازو اشتر میں بند, مولانا رومی نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو, پر پہلے اونٹ کا گھٹنا رسی سے باندھ دو, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو, لیکن اسباب سے نتائج کی امید نہ رکھو, نتائج کی امید اللہ سے رکھو. اسباب اس لیے اختیار کرو کہ اس نے حکم دیا ہے, میں اس کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں, مجھے ملے گا کیا جو وہ دے گا. سو فرمایا انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی, میری قوم میں میری خلافت, میری نیابت کیجیے گا. وَأَصْلِحْ, اور یاد رکھو ان میں اصلاح کا کام کرنا ہے. اپنی چودراہٹ بنانے کی یا کسی کی دھڑ بندی اور کسی کی سفارش, کسی کی رشتہ داری اور کسی سے ناراضگی, اس کی ضرورت نہیں. وَأَصْلِحْ, ہر وہ کام کرو جو صالح ہو, باصلاحیت ہو, جو نیک ہو. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, اور ہر جگہ ایسے لوگ, بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو خرابیاں پیدا کرتے ہیں. اصلاح کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے شیاطین جنوں سے بھی ہوتے ہیں, انسانوں سے بھی ہوتے ہیں. جو لوگ نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کا مشورہ دیں ان کی بات مت سنیے گا. یعنی صرف یہ نہیں کیا کہ بھائی کو امیر بنا دیا اور چلے گئے, نہیں, انہیں پورا نظام سمجھایا کہ میرے بھائی ایک تو آپ نے میری خلافت کرنی ہے, آپ میرے خلیفہ ہیں, میری نیابت کرنی ہے. یعنی جس طرح قوم کو میں سلجھا رہا تھا, جس طرح انصاف ان میں کرتا ہوں, جس طرح ان کے جھگڑے سلجھاتا ہوں, جو طریقے عبادت انہیں بتایا, جو حلال حرام بتایا, اس پہ انہیں قائم رکھنا آپ کا فرض منصبی ہے. وہ اصل بہتری کرنی ہے, نیکی کرنی ہے. اور جو لوگ کچھ فساد پیدا کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی ضد کے لیے کوئی نہ کوئی حجت بازی کرتے ہیں, ان کی بات پہ کان نہیں دھرنا, نہ ان کے راستے پہ چلنا ہے. سو ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے ان اسالیب کو یاد رکھنا چاہیے. اور خصوصاً ذاکرین اور صوفیاء جو بہت ہی اعلیٰ چیز کے طالب ہوتے ہیں, انہیں اپنا کاسہ دل بھی اعلیٰ طریقے سے صاف رکھنا چاہیے. آپ کسی سے دودھ لینے جائیں اور کوئی زنگ آلود برتن لے جائیں تو وہ بھی ایک دم دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ یار یہ تو پیالہ ایسا ہے کہ اس میں کتے کو پانی نہ ڈالا جائے, آپ اس میں دودھ لینے آ گئے. آپ انوارات و برکات الہیہ کے طالب ہیں تو کچھ وقت مخصوص کریں, ذرائع اخبار دل کے بند کریں, کان بند کریں, آنکھیں بند کریں, لائٹیں بجھا دیں, لوگوں سے الگ تھلگ 24 گھنٹوں میں 24 منٹ تو نکال لیں یار, کہ یہ میں صرف اللہ اللہ کروں گا. تو اللہ بڑا کریم ہے, آپ 24 منٹ لگائیں گے وہ شاید 24 صدیوں کی نعمتیں عطا کر دے. لیکن کوئی مانگے تو صحیح, کوئی کرے تو صحیح. اور اگر انبیاء علیہ السلام کو بھی ضرورت ہے تو پھر کون ہے جو اس چیز سے مستثنا ہے, یہ الگ بات ہے. وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, الناس نیام, سوئے ہوئے ہیں لوگ. جب موت آتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سوئے بندے سے مراد یہ ہے کہ حضور کا جو ارشاد ہے سوئے یعنی اپنے نفع نقصان سے بے خبر ہیں. سوئے بندے کو کوئی خبر نہیں ہوتی, پتھروں پہ پڑا ہوں, پلنگ پہ پڑا ہوں. آنکھ کھل جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جگہ مناسب تھی یا نہیں, آرام دہ تھی یا نہیں, یا میرا کوئی کام تھا وہ کرنا تھا, یہ کرنا تھا. تو فرمایا لوگوں کا عالم یہ ہے جیسے سویا ہوا بندہ اپنے بھلے برے سے بے خبر ہوتا ہے,
جب ملکل موت آتا ہے پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے کہ اب کیا کیا پاس چاہیے، وہ تو انتظام ہی کوئی نہیں کیا۔ تو میرے بھائی اپنے ہر دن سے کچھ وقت اپنے لیے نکالا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن شاید ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمارا اپنا تو وہ ہے جو موت کے وقت ہمارے پاس ہوگا۔ موت نے جس سے ہمیں بے تعلق کر دینا ہے، ہزاروں ایکڑ اراضی، بڑی بڑی گاڑیاں، بہت بڑے بڑے بنگلے، عمارتیں، پلنگ، موت تو ہمیں انسان سے لاش بنا دی، میت بنا دی، پلکوں سے اٹھا کر لوگ مٹی میں گاڑ دیں گے، گاڑیاں آپس میں بانٹ لیں گے، دولت بٹ جائے گی، بیویاں اور نکاح کر لیں گی، تو ہمارے پاس کیا بچا؟ ہمارا اپنا وہ ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہوگا، اس کے لیے بھی کوئی وقت نکالیں۔ 24 گھنٹے اس کے لیے نکالے ہوئے ہیں جو دوسروں نے بانٹ لینا، تو اپنے لیے بھی کچھ کیجئے۔ جتنی زندگی، جتنی فرصت اللہ نے دی ہے، اللہ بہت کریم ہے، ہم مانگتے تھوڑا ہے، وہ عطا زیادہ فرماتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ مسنون ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کوئی کام حضور کی اطاعت اور اتباع کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور نیکی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔